بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواہ مسلم. اور امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ اور ایک حدیث میں فرمایا اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. رواہ مسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو. سورہ بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا نہ پڑھنا باعث ندامت ہے، اور اس پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں پرابلمس ہیں، فلاں رکاوٹیں ہیں. بہت لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. تو چھان بین کے بعد، ٹیسٹ کے بعد تحقیق کے بعد جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ویسا تو کچھ نہیں ہے، ہو سکتا کوئی رکاوٹ ہوگی تو گناہوں کی وجہ سے ہوگی، یا کسی ظلم کی وجہ سے ہوگی، یا پھر کچھ روحانی اثرات ہو سکتے ہیں، یا قدرتی کچھ ایسے ہی رکاوٹیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہو سکتی ہیں. تو بالآخر جب ساری رپورٹس اگر وہ مریض بھی ہوں اور مریض نہ ہوں، پھر جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو الحمدللہ حقیقتاً ان کے اندر اس پڑھائی کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے اور ان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں. اگر وہ مریض ہوتے ہیں تو ان کو افاقہ ہوتا ہے باذن اللہ. اللہ کے توفیق سے ان کو صحت یابی نصیب ہوتی ہے، وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے. ان کو کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو مکمل شفا ہو جاتی ہے. اب وہ جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے تو ان کو اتنا زیادہ انشاءاللہ باذن اللہ فائدہ ہوتا رہے گا. کبھی کبھار کسی کو ایک آدھ بار پڑھنے سے ہی الحمدللہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی مسلسل پڑھتے رہنے کی عادت ڈال لینے کے بعد ان کو اس کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں، معلوم ہونے لگتے ہیں، اور الحمدللہ مستفید ہو جاتے ہیں. اکثر تر بہت زیادہ مسئلے مسائل میں سورۃ البقرہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے اور بہت کام آتی ہے. اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. اور جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان جیسا نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں توحید، عبادات، اللہ کی اطاعت، رسول کی پیروی رکھی جائے. اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لایا جائے. پہلے تو بندہ توحید پر ہو، ایک اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اور اللہ کے حکم میں، اس کی فرما برداری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی پیروی کرتا ہو. تو یہ ساری مطلوب باتیں ہیں، ضروریات ہیں، واجبات ہیں. یہ کرنا توحید اولین امر ہے، اولین ایسا اہم امر ہے کہ اس کے بغیر
بندہ بندہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ کی رضا ممکن نہیں ہے۔ نعمتیں، قسمتیں اللہ سب کی لکھتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی کا بھی ماننے والا ہو، دے تو سب کو رہا ہے وہ، لیکن راضی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ راضی صرف اس سے ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں اور صرف اسی کو معبود برحق سمجھ کر اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ جن گھروں میں تکالیف ہوں، آفتیں ہوں، بیماریاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، درد و الم ہو، رنج و غم ہو، کسی بھی قسم کے امراض ہو یا کسی بھی قسم کی رکاوٹیں ہوں، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا کام ہو نہیں پاتے ہیں، یا لوگ سوچتے سوچتے رہ جاتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، یا کاہلی یا سستی کیوں کسی کے اوپر مسلط نہ ہو، وہ بھی پڑھے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور سورۃ البقرہ قرآن میں داخل ہے، انسان کو چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھا کرے قرآن۔ سال بھر میں اس طرح پڑھنے سے اس کے کئی قرآن مکمل ہو جائیں گے، بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ صرف چند آیات یا چند صورتوں کو، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو، یا کوئی ایک صورتوں کو پڑھتا رہے گا، یا سورۃ البقرہ ہی کو پڑھتا رہے گا، تو باقی قرآن وہ کب پڑھے گا؟ پڑھنا چاہیے۔ تو اپنے گھروں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی اطاعت اور تلاوت قرآن لائیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، ہم اس پر چلیں، توحید کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہمارا عقیدہ توحید ہو، ہم اسی پر جئیں اور ہمارا خاتمہ اسی حالت میں ہو۔ اللہ سے بھی ہم دعا گو یہی ہیں، اور یہی سب سے کہتے ہیں علماء کرام 1400 سال میں یہی کہتے کہتے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہی تھا، عقیدہ توحید، صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، عقیدہ توحید، تابعین کا عقیدہ یہی تھا، عقیدہ توحید، ان کے بعد آنے والے تمام مسلمین مومنین کا عقیدہ یہی تھا دین کا، کیونکہ دین اسلام کا عقیدہ توحید ہے۔ اب کچھ مسلمان ان میں گمراہ ہو گئے ہیں، وہ تعویذ گنڈوں کو مانتے ہیں، چلوں کو مانتے ہیں، دھاگوں کو مانتے ہیں، قبروں کو مانتے ہیں، قبر مدفن کے سوا کچھ نہیں، وہ عقیدہ خراب کر لیے ہیں۔ یہ صدیوں پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا اور کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، طلب اللہ سے، دعا اللہ سے، ڈر اللہ کا، کچھ کرو تو اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کو اعتقاد یہ رکھنا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں فلاں کے لیے بھی کر رہا ہوں، اعوذ باللہ، شرک ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ خالص اللہ کے لیے، پوری نیتیں، پورے اعتقادات خالص اللہ کے لیے، جس میں کوئی اور مخلوق اللہ کا مقام یا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی، یہ ہے توحید۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں توحید کو لائیں، ہم توحید کو فالو کریں، ہم توحید کا عقیدہ رکھیں، ہمارا اعتقاد توحید ہو۔ توحید، اللہ کو ایک کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق، سچا رب، سچا معبود اللہ ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے، حقیقتاً جو عبادت کے لائق ہے
وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی۔ باقی سب مخلوقات ہیں، عبادت کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صورت تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے، یاد رکھتا ہے، کیونکہ نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اسی میں کی آیت ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں پورا اترنا چاہیے۔ تب گھر کا کیا ہوگا؟ قبر نہیں بنے گا، قبرستان نہیں بنے گا۔ یہی فرما رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان ویرانی، اندھیرے، غیر آبادی، صرف اموات کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے، ڈھانک دیا جاتا ہے مٹی سے۔ کوئی چاہے گا اس کا گھر ویسا قبرستان بن جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ انسان دن رات محنت کرتا ہے اپنے گھر کو رونق بخشنے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زندوں کا گھر ہے، وہ قبرستان مردوں کا گھر نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس سے اوپر ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ انسان جتنا سوچتا ہے اپنی زندگی اور اپنے گھر کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت ہے، وہ فرماتے ہیں، تو لہٰذا ان کا قول سب کے قول سے اوپر ہے۔ نبی رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں، اس لیے ان کا قول سب کے قول سے اوپر ہے، ان کا قول سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کا قول ان کے قول سے اعلیٰ ہے، پھر ان کا قول ہے، کیونکہ وہ بھی بشر ہے، نبی بنا کر بھیجے گئے بندے ہیں، وہ اللہ کے اور رسول ہیں اللہ کے، اور بشر ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ممیت ہے، سب کچھ دینے والا، لینے والا، پوچھ کرنے والا اللہ ہے، جو نہ مرنے والا ہے، کبھی شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے سب سے اوپر جس کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اس لیے ہر بات سے پہلے توحید کی بات ہے، توحید اللہ کی ہوتی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا، دل و جان سے یہ بات کو مان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہے۔ یہی فرما رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مقبرے، قبریں نہ بنا دو اپنے گھروں کو، زندہ رکھو۔ زندہ لوگوں کے جب گھر ہیں تو وہ زندوں کے لگیں، وہ کیسے آباد ہوں گے؟ وہ گھر در و دیوار سے، اینٹ سیمنٹ سے نہیں، توحید الہی سے آباد ہوں گے وہ گھر۔ جس گھر میں توحید ہوگی وہ گھر آباد ہے، جس میں شرکیات ہوں گے، کفریات ہوں گے، وہ گھر آباد نہیں۔ ماننے والے جو مانتے ہو مانے، لیکن قرآن کیا سکھاتا ہے، احادیث رسول کیا سکھاتی ہیں، یہ دین اسلام کیا بتاتا ہے؟ توحید کا ماننے والا ایک زندہ دل انسان ہے، وہ خالص پیور باتوں کو مانتا ہے۔ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا مالک اور معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن مسلمان گمراہیوں میں چلے گئے ہیں، قبر پرستی، تعویذ گنڈے، پکارو تو یا اللہ کی بجائے کچھ اور پکار لیتے ہیں۔ کیا اللہ کافی نہیں؟ کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے۔ جب پکارو تو یا اللہ کہو، دعا کرو تو صرف اللہ سے کرو۔ اللہ اپنے ناموں کے واسطے وسیلے قبول کرتا ہے، آپ کے کوئی اچھے اعمال کا وسیلہ بھی قبول کرتا ہے۔ آپ صالحین سے کہیں دعا کیجیے ہمارے لیے، اللہ اس پر بھی راضی ہے، لیکن اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا واسطہ دے دیں، میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ
ایک قسم کی بدعت بھی ہے اور ایک قسم کا شرک بھی ہے. اور قبر پرستی، قبروں کے طواف کرنا، نظر و نیاز غیر اللہ سے رکھنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، منتیں ماننا غیر اللہ سے، سب شرک ہے. تو گھر وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہ جیسے قبرستان جیسا ہی ہو گیا. وہ گھر قبرستان جیسے ہی ہو گیا. اس میں توحید آئے گی، یہ ساری چیزیں اس گھر سے، ان گھروں سے نکل جائیں گی. ان دلوں میں، ان زندگیوں میں توحید آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ زندگیاں آباد ہو جائیں گی، وہ دل زندہ ہو جائیں گے، وہ گھر آباد ہو جائیں گے. اور یہ ہوگا کہ اس نے گویا اس حدیث پر بھی عمل کیا. اس نے گویا قال اللہ قال الرسول پہ عمل کیا. اس نے گویا اللہ کے دین کو ایسے مانا جس طرح اللہ نے چاہا. سبحان اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کی. وہ دین کو اپنے دل پر لے کر ایسے ہی اس پر عمل کرنے لگا جیسے اللہ رسول نے فرمایا، تو سب سے اچھا مسلمان بن گیا. اپنا عقیدہ، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان جوڑیں تو اللہ سے جوڑیں. کامل ایمان رکھیں اللہ کی ذات پر. وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے کافی ہے. اس کو ماننے والوں کی دیر ہے. وہ سب کے لیے کافی ہے. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. زندگی، موت، ہر خوشی، ہر نعمت، سب کچھ وہی دیتا ہے. اور جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں، جنہیں قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے، وہ خود محتاج ہوتے ہیں. وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، یا ان کا وسیلہ اللہ کے پاس کیوں کام آئے گا؟ وہ اتنے محتاج ہیں کہ اپنے لیے ایک بار اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک بار دعا نہیں کر لے سکتے، ایک بار تسبیح نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت کا ایک حرف نہیں پڑھ سکتے. وہ خود محتاج ہیں. جو گزر گئے ہیں وہ محتاج ہیں. زندوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے رحمت کرے، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعائیں کریں. پھر ایسے محتاج لوگ دوسرے زندوں کو کیا دیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. لیکن ماننے والوں نے مان لیا ہے. وہ غلط مان لیے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ذرا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر ٹھنڈے ذہن سے سوچیں کہ میں مر جاؤں گا تو میں کیا کر سکوں گا قبر میں، یا اس کے بعد قبر سے نکل کر آ کر کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں. جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میں زندہ ہوں، تبھی تک میں کچھ کرتا رہ سکتا ہوں. جواب آپ کو مل جائے گا. آپ کا نفس اندر سے کہے گا، آپ کا دل اندر سے کہے گا آپ کو. آپ عقل کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. آپ کی عقل کہے گی یہ زندگی تک ہی ہے سب کچھ. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، انسان کی روح قبض ہو گئی، تو وہاں سے اس کی زندگی ختم. اب اسے دفنا دیا جائے گا اور تھوڑے دن بعد بھلا دیا جائے گا. پھر ویسا انسان کیا کر سکتا ہے دوسروں کے لیے؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے کچھ کر سکتا ہے انسان تو فقط زندگی میں. جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک وہ زندہ ہے، حیات ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے. جب گزر گیا، اس کا وقت آ گیا، موت آ گئی، اسے دفنا دیا گیا، وہ ختم ہو گیا انسان. وہ بے بس ہو گیا انسان. اب محتاج ہو گیا دوسروں کی دعاؤں کا. کوئی اس کے لیے دعا کرے تو الحمدللہ وہ زندہ لوگ کر سکتے ہیں. کوئی نہ بھی کرے دعا اس کے لیے تو اللہ ہے نا، تب بھی اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اس قبر میں اس کا حال کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہ وہاں تک کوئی سائنس آئے گی، نہ کوئی وہاں جا کر دیکھ کر حال بتانے والا ہوگا. وہاں بھی فقط اللہ ہے. اللہ کافی ہے. اپنے علم سے اللہ ہر جگہ موجود ہے،
ہمارا اعتقاد ہے اللہ علم سے بذات خود نہیں، اللہ علم سے ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود نہیں، ہر اس کے علم سے وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، توحید کی بات چھوٹی بات نہیں ہے، شرک ہو کفر ہو یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، اور بڑا ثواب جو ہے، بڑی حقیقت جو ہے وہ توحید ہے، اور ہم توحید ہی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ آخرت کی بہت اہم، سب سے پہلی، سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ جس انسان کے پاس توحید نہ ہوگی وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا، یوم قیامت کے روز وہ برباد ہو جائے گا۔ جس کے پاس توحید نہ ہوگی، سب کو اللہ نے پیدا کیا، آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ کیا سارے لوگ عقیدہ توحید رکھتے ہیں؟ نہیں، کتنے لوگوں کو شیاطین نے گمراہ کر دیا ہے، بد اعتقاد لوگوں نے برباد کر دیا ہے، وہ نام سے مسلمان ہوں گے، نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بغیر ایک دن یا ایک وقت نماز پڑھے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں کوئی؟ اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، قبر کی اور آخرت کی فکر کرنے والا تو ضرور پڑھے گا۔ تو سب کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات صرف اور صرف توحید کے لیے ہے، آپ کی آخرت کی بھلائی، آپ کی قبر کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبریں اچھی ہوں گی، وہ تنہائیوں میں ہم اچھے رہ پائیں گے جہاں کوئی ساتھ نہیں آتا۔ ہم آخرت میں انشاءاللہ اچھے رہ پائیں گے، اللہ ہم سے محبت رکھے گا، ہمیں انعامات عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا اس توحید کی وجہ سے۔ ہم اللہ کے ڈر کے دعوے کریں لیکن ہمارے اندر توحید نہ ہو تو سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اور توحید پر ہم قائم ہو جائیں، ہم اپنا عقیدہ توحید بنا لیں، اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانا، ہم بھی ویسے ہی مانیں جس طرح تمام صحابہ نے عقیدہ رکھا، ہم بھی وہی عقیدہ رکھیں۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، تو ہمارا انشاءاللہ روز قیامت کچھ بھلا ہوگا، انشاءاللہ برا نہ ہوگا، اور قبر میں بھی ہم اچھے رہ سکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر ایسی چیز ہے جو زندہ لوگوں جیسی نہیں ہوتی، جو زندہ لوگوں کے مکانات جیسے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گھر کا، مکان کا ذکر فرمایا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ انسان کو اگر کہیں پرابلمس ہوں، اس کی شاپ میں، اس کے آفس میں، کوئی شاپنگ سینٹر میں، مال میں، کہیں پر کسی بھی جگہ پر اس کو رکاوٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ کو وہ خیر سے آباد کرے۔ خیر کیا ہے؟ توحید ہے۔ خیر کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ خیر کیا ہے؟ دعا ہے، دعا کرے اللہ سے، اللہ مجھے اس جگہ کچھ تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، ان تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو کیا کرے گا؟ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر اسباب میں یہ بھی داخل ہے، چاہے تو وہ سورہ بقرہ اس جگہ پر پڑھے، انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ نہ پڑھے گا تو گویا اس نے ایک سبب دعا تو اختیار کی، توحید اختیار کی، الحمدللہ۔ سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی کامیابی
دین دنیا و آخرت کی توحید ہے. جس میں توحید ہے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس سے راضی ہے. وہ کیسا بھی گناہ گار ہوگا مگر اللہ اس سے راضی ہے. جو توحید پر نہ ہو، کتنے بھی بڑے ثواب کرتا ہو وہ، کتنے بڑے بڑے نیکیاں کرتا ہو وہ، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ رکھا ہے، کسی کے ساتھ شرک کر رکھا ہے، کسی کو اللہ سے اس نے جوڑ رکھا ہے، کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. اللہ اپنی کائنات میں کسی کا سہارا نہیں لیتا. وہ ایک ہے، شروع سے ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اٹھا لیں اس کو، تفسیر اس کی بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ بار بار پڑھیں. ممکن ہے کہ جن میں توحید نہ ہو ان میں توحید آ جائے. یہ ساری دنیا عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے. جب زندہ اس کو رہنا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ بھوکا پیاسا تو نہیں مر سکتا، اس کے لیے اس کو محنت مشقت کرنی ہوتی ہے. یہ صرف ایک وقت واحد کی بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ کمانا، کھانا پینا، مر جانا مقصد نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہے. زندہ رہنے کے لیے کمانا ضرور ہے، زندہ رہنے کے لیے کمانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، اور زندہ ہے تو کمانا پڑے گا. زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا، زندہ ہیں تو مرنے تک اچھے رہنے کے لیے کھاتے رہنا پڑے گا، کھانے کے لیے کمانا پڑے گا. یعنی اسباب ہیں، اسباب ہی اسباب ہیں. مسلسل حرکتوں میں، کوششوں میں لگے رہنا پڑے گا. جب تک کہ زندگی نہ ختم ہو جائے زندہ رہنا پڑے گا. تو یہ زندگی جو ہے یہ عبادتوں کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرما رہا ہے صرف اور صرف جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. جب عبادت کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کی سنتوں کے مطابق کریں. سنت منہ کی باتیں نہیں ہیں، سنت ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نجات کا طریقہ ہے، فلاح کا طریقہ ہے، دین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں نبی کی پیروی، نقش قدم پر چلنا، سنت. ہم سمجھے نہیں ہیں سنت کو. کیا تعویذ گنڈے ڈالنا سنت ہے؟ یا اپنے گھروں کو ویرانہ بنا دینا سنت ہے؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب کیا؟ کب ہوتا ہے قبرستان؟ گھر. اللہ کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، سنتوں پر عمل نہیں ہے اس کے اندر، دل میں توحید نہیں، اعمال میں، زبان پر، ذہن میں توحید نہیں، گھروں میں توحید نہیں، بال بچوں میں توحید نہیں. مانتے ہیں تو قبروں کو مانتے ہیں، تعویذ گنڈوں کو مانتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا جانتے ہیں، منتیں کرنا، نذر و نیاز غیروں کے لیے کرتے ہیں، دعاؤں میں بھی ان کا واسطہ ان کے نام سے اور ان سے مانگتے ہیں. یہ توحید تھوڑی ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انسان جب
ایک اللہ کو ماننے لگ جائے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو گویا اس نے صحیح زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، وہ اب اللہ کا صحیح بندہ بن گیا۔ اب تک گمراہیوں میں تھا، اب گمراہیوں سے نکل کر توحید والا بن گیا۔ اس نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اللہ کا حکم بجا لایا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اس نے اللہ کو مانا اور اس کی باتوں پر چلا، توحید والا بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ لہذا فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پہلے توحید کی بات اس لیے ہے کیونکہ ہر بات توحید کے بعد ہی آتی ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار بن جائے، کتنے ہی عبادتیں کرتا رہے، اس کے اندر توحید نہ ہو تو اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، سارے اعمال بے فیض ہیں، سارے اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی تلقین فرمائے اور اس میں توحید نہ رکھیں؟ کسی بات کی نصیحت، کسی بات کا حکم فرمائے اور وہ توحید سے پہلے ہو؟ ایک مسلمان کی زندگی توحید ہی سے معمور آباد ہوتی ہے، آخرت بنتی ہے توحید سے۔ تمام اہل ایمان کا ہر قول توحید کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے، پہلے توحید پر بات کرتے ہیں تمام اہل ایمان۔ پورا قرآن، تمام احادیث رسول کا مقصد، منشا یہی ہے کہ انسان میں توحید آئے، اس کے بعد ہی وہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں۔ اور جو غیر مسلمین کے حق میں کچھ باتیں کہی گئی ہوں تو وہ ان کے لیے ہے، وہ اہل توحید ہیں نہ اہل ایمان ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے توحید کی بات سب سے پہلی بات، اس کے بعد ہی ساری باتیں۔ توحید کا مقام بہت بلند ہے، توحید سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، توحید سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے کسی بات سے تو وہ فقط توحید ہے، اس کے بعد ساری باتیں ہیں۔ اللہ گناہ سے راضی کیسے ہو سکتا؟ اللہ گناہ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ توحید سے راضی ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں توحید آ جائے اور تلاوت قرآن ہونے لگے، وہ گھر الحمدللہ آباد ہو گیا، وہ قبرستان جیسے نہیں رہا، وہ قبرستان جیسے نہیں ہے۔ لیکن جس میں توحید نہ ہو اس کا گھر قبرستان جیسا ہی ہے۔ تو کیا آپ چاہو گے، آپ کتنی محنت مشقت کرتے ہو اپنے گھر کو گھر بنانے کے لیے، لیکن آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ وہ گھر نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی محنت کر لیں، وہ گھر اسی وقت گھر ہو سکتا ہے جب اس میں توحید آئے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کس بات پر آپ زیادہ فوکس کریں گے؟ توحید پر، اپنے گھر میں توحید لانے کو بےتاب رہیں گے، یا نہیں آپ کما کر اور اس کو ویسے ہی بہرحال آباد کرتے رہنے کی کوشش کریں گے؟ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ توحید سے گھر آباد ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی مشقت کو کم کر کے توحید پر لگا دیں گے، آپ اب سے محنت توحید پر کریں گے، اپنے گھر میں، اپنے نفس میں، اپنی زندگیوں میں توحید کو لائیں گے، آپ کا گھر توحید سے آباد ہو جائے گا۔ آپ لازمی بات ہے، یقینی بات ہے، جو انسان اس بات کو سمجھے گا وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا پھرے گا، کیونکہ گھر آباد ہوتے ہیں توحید سے۔
مال پیسے سے نہیں، آپ کی محنت مشقت سے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت محنت آپ کر رہے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور کر کے آپ اس گھر کو گھر بنائیں گے. لیکن وہ گھر چو دیواری کو گھر نہیں کہتے، صرف ہم عام عرف میں گھر ہی کہتے ہیں، لیکن ہم معنوی طور پر جو کہہ رہے ہیں، معنوی طور پر چو دیواری کو، اس کے رنگ روپ کو گھر نہیں بولتے ہیں. صرف گھر آباد ہوتا ہے توحید سے، گھر بنتا ہے، زندگیاں بنتی ہیں توحید سے. آپ اپنی چو دیواری کے اندر جب توحید کو لائیں گے تو وہ گھر مکمل گھر بن جائے گا، تب آپ کی محنت واقعی کامیاب ہوئی. آپ توحید پر زیادہ فوکس کریں. جو مسلمان بھائی بہنیں الحمدللہ توحید پر ہیں، ہم توحید پر ہیں، اللہ ہم سب کو استقامت عطا کرے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہم توحید پر ہی اللہ کے پاس جائیں، حالت توحید میں اللہ کے پاس جائیں، اچھی حالت میں، ایسی حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اس سے راضی، اچھی حالت میں ہم اللہ کے پاس جائیں. اور جو توحید پر نہیں ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ان تک آپ اللہ کی باتیں پہنچائیں، ان کو توحید کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں کہ توحید کیا ہے، توحید کتنی لازمی بات ہے، کتنی ضروری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس کا زندگی میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے، کتنا اہم معنی رکھتا ہے. دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں جو اہل توحید ہیں، ان کی باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ اسلام کی باتیں ہیں، ان کی ہماری نہیں. قرآن و سنت کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، توحید کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں. سب سے پہلا امر توحید ہے، اس لیے بہت زیادہ فوکس توحید پر کریں. اس سے آخرت بنتی ہے، اس سے آخرت بنتی ہے. بگڑے ہوئے لوگ بنتے ہیں تو توحید سے بنتے ہیں. ایک بگڑا ہوا انسان اگر گناہ چھوڑ دے پھر بھی توحید پر نہ ہو تو وہ کیا سدھرا، اس میں کیا بھلائی آئی؟ اب تک وہ اللہ کے عذاب سے نکلنے کے اسباب اس نے اختیار نہیں کیے، اب تک وہ اللہ کے عذاب سے نکل نہیں سکا. اگر آج عذاب نہیں ہے تو کل ہوگا ضرور، کل بالیقین، یقیناً اس پر کل کے دن عذاب ہونے والا ہے. اس دنیا میں نہ ہو تو قبر میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر توحید نہیں ہے. وہ نیک ہو کر بھی نیک نہیں ہو سکا تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ اس لیے اس کو فوکس توحید پر کرنا چاہیے. کوئی کیسا ہی بڑا گناہ گار ہو، اس کو فوکس توبہ ہونے کے لیے فوکس توحید پر کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے میں توحید پر ہوں یا نہیں ہوں تو بس ہے، توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. توحید پر نہیں ہے تو توحید اختیار کرے، ورنہ کتنا بھی وہ توبہ کرتا رہے، کتنی بھی توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ معاف نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر توحید نہیں ہے. جب توحید آئے گی تو ہی وہ فلاح پائے گا، توحید آئے گی تو ہی اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا. آج نہ ہو تو کیا ہوا، عذاب قبر میں ہو سکتا ہے، کل قیامت میں ہوگا، لیکن توحید اس کے اندر آ جائے تو دنیا ہی میں انشاءاللہ باذن اللہ اس پر عذاب نہیں ہوگا. آزمائشیں الگ چیز ہے، اللہ کا عذاب الگ چیز ہے. اللہ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے، مومنوں کو آزماتا ہے. جو جتنا دین پر چلتا ہے اللہ اس کو برابر آزماتا ہے. کمزور ایمان والوں کے لیے کمزور چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن طاقتور مومنوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. سب کو صبر سے رہنا چاہیے اور توحید پر آنا سب کے لیے لازمی ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں قرآن و ایمان کی، توحید و اسلام کی، اللہ ان تک بھی پہنچانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.